السلام علیکم دوستوں، دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ شام 8 بجے آنے والے موٹیویشنل اسٹوریز کے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک بہت ہی زبردست واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، پورا سننا ضرور۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ کو دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل کا یہ پروگرام پسند آ رہا ہے تو اسے دوسروں کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ چلیے واقعہ سنتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک خاتون کا انگلش میں لکھا ہوا ہے اور اس خاتون اور عورت نے خود اپنا واقعہ لکھا ہے اور اسی کو آج ہم سامعین کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ معاشرے میں لو اسٹوری اور لو میرج کے بعد جو حالات نوجوانوں کو دیکھنے کو مل رہے ہیں اس سے ایک اچھا سا سبق سیکھنے کو ملے گا۔ چلیے واقعہ سنتے ہیں۔ میں یہ تحریر صرف اس لیے لکھ رہی ہوں تاکہ کوئی میرے جیسی سچویشن سے گزر رہا ہے تو اسے کوئی رہنمائی مل سکے۔ میری عمر 36 سال ہے۔ میری لو میرج ہوئی تھی۔ ہم کلاس فیلوز تھے اور ایک دوسرے کو 6 سال سے جانتے تھے۔ ہم بہترین دوست تھے۔ تعلیم کے دوران ہی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میرے شوہر کے جاب میں سیٹل ہونے کے بعد گھر والوں کی رضامندی سے ہم شادی کر لیں گے۔ میرے شوہر کی جاب کے بعد ہمارے گھر والے ملے اور ہماری شادی ہو گئی۔ اللہ نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا ہے۔ مجھے کالج کے زمانے سے ہی اندازہ تھا کہ میرے شوہر مزاج کے بڑے تیز ہیں، انہیں غصہ بڑا جلدی آ جاتا ہے، لیکن ساتھ رہنے پر اندازہ ہوا کہ جب بھی انہیں غصہ آتا ہے ہمارا ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے۔ مجھے ہمیشہ یہ فیل ہوتا تھا کہ وہ مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی جھگڑا زیادہ ہوتا میں اپنے بچے کو لے کر میکے چلی جاتی۔ میرے میکے والے مجھے سہارا دیتے، تسلیاں دیتے کہ اس نے تمہیں کیا لاوارث سمجھ رکھا ہے۔ میری بہنیں فون پر میرے شوہر کو جو دل میں آتا وہ سنا دیتی۔ بہرحال صلح صفائی ہو جاتی اور میں گھر آ جاتی۔ لیکن یہ بات ہم دونوں جانتے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور میں اپنے شوہر کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن ہر جھگڑے کے دوران انہیں یہ ضرور کہتی کہ اگر مجھے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں۔ مجھے علم ہے کہ یہ سب میں اپنی انا ایگو کو بلند اور باقی رکھنے کے لیے کہا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارا جھگڑا اتنا بڑا کہ انہوں نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ میں سیدھا اپنے میکے چلی گئی۔ میرے گھر والے مجھے لے کر سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ میرے شوہر اریسٹ کر لیے گئے۔ سسرال والوں نے مجھے کیس واپس لینے کے لیے کہا۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگے کہ آئندہ یہ سب نہیں ہوگا۔ میں نے کیس واپس لے لیا اور پھر اپنے گھر چلی گئی۔ 3 مہینے بعد ہمارا پھر سے جھگڑا ہوا اور میں ہمیشہ کی طرح بچہ اٹھا کر اپنے میکے چلی آئی۔ 2 دن بعد مجھے خبر ملی کہ میرے شوہر ہاسپٹل میں ہیں۔ میرے گھر والوں نے مشورہ دیا کہ مجھے انہیں دیکھنے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ میری بہنوں کا تو کہنا تھا کہ تمہیں ایموشنل بلیک میل کرنے کے لیے یہ سب ایک ڈرامہ ہے۔ وہ 1 ہفتہ ہاسپٹل میں رہے، نہ میں ملنے گئی اور نہ ہی میں نے کال کی۔ کچھ دنوں بعد مجھے ایک لیٹر ملا جس میں طلاق لکھا ہوا تھا۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے تھی۔ مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی۔ میں اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری انا، میرا ایگو آڑے آ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ طلاق سے منع کر کے، طلاق کے آفر کو اگنور کر کے میں نیچی ہو جاؤں گی۔ میں نے اپنے شوہر کو کال کی کہ جب چاہیں طلاق لے لیں، میں بھی اس جہنم میں نہیں رہنا چاہتی۔ کورٹ میں ہمارا کیس
آسانی سے نمٹ گیا۔ میرے شوہر نے میری ساری ڈیمانڈز، بچے کی کسٹڈی اور خرچہ دینا قبول کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ میری سب باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، انہیں صرف طلاق چاہیے۔ اس طرح میری طلاق ہو گئی۔ میرے شوہر نے کچھ وقت کے بعد دوسری شادی کر لی، ان کے اور بچے بھی ہو گئے، لیکن میرے بچے سے ملنے اکثر آتے ہیں، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ بچے کا خرچہ مجھے پابندی سے ملتا ہے، بلکہ میرا تو گزارا بھی انہی پیسوں سے ہو جاتا ہے۔ میں اپنے بچے کے ساتھ میکے میں رہتی ہوں۔ میرے تمام بہن بھائی اپنی اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ میری وہ بہنیں جو خود فون کر کے میرے شوہر کو سنایا کرتی تھی، وہ اب مجھے ہی قصوروار ٹھہراتی ہیں۔ مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ میں اپنی شادی بچا سکتی تھی اگر میں نے ہر بات میں دوسروں کو انوالو نہ کیا ہوتا۔ کبھی کبھی ہمارے خیر خواہی ہمیں ڈبوتے ہیں۔ میں ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے شوہر یا میری غلطی نہیں تھی، لیکن ہمارے جھگڑے اتنے بڑے نہیں تھے جن کی وجہ سے طلاق لی جاتی۔ یہ میری درخواست ہے کہ سارے کپلز جہاں تک ہو سکے اپنے معاملے خود نمٹائیں۔ آپ کا خود سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ یہاں پر اس بہن کی تحریر مکمل ہو جاتی ہے۔ دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، اس واقعے کو سنانے کے بعد بس میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ قصہ سنا اور اس بہن کی درد بھری کہانی سنی اور اس کی لو اسٹوری کا اسٹارٹنگ بھی سنا اور اس کا اینڈنگ بھی دیکھ لیا کہ کیسے اس کی ہنسی خوشی والی زندگی تباہ ہو کر رہ گئی، اور وہ اپنے ایک لمبے زمانے تک جس شخص کو محبوب سمجھتی تھی، اپنا لور مانتی تھی، اس کا شوہر بن گیا تھا، اس کے بچے کا باپ بن گیا تھا، اس سے وہ جدا ہو گئی۔ اب آپ ہی سوچئے، اس واقعے میں غور کر دیکھیے کہ غلطی کس کی ہے؟ اس عورت کی جس کے اندر انا کا، ایگو کا زہر بھرا ہوا تھا، یا اس شوہر کی جو بار بار غصے میں آ جاتا اور غصے میں بڑا تیز ترار بن جاتا، یا پھر لڑکی کے ماں باپ کی اور لڑکی کے مائکے والوں کی کہ جنہوں نے اپنی بیٹی کی ہر مرتبہ لڑائی پر آنے کے بعد اس کی حمایت کی اور اپنی بیٹی کے سامنے اس کے شوہر کی برائیاں کی، یا پھر ان لڑکیوں کی غلطی ہے جو بار بار اپنی بہن کے شوہر یعنی بہنوئی کے ساتھ میں بات کر کے انہی کو قصوروار کھڑا کرتی تھی، یا پھر معاشرے کو اس راستے پر کھڑا کرنے والے اس سماج کی غلطی ہے؟ آخر ہماری ایک اس بہن کی زندگی کے تباہ ہونے میں قصور کس کا ہے؟ شوہر کا، بیوی کا، بہنوں کا، یا پھر مائکے والوں کا، سسرال والوں کا، یا پھر سماج کا؟ اس بارے میں ٹھنڈے دل سے ایک مرتبہ سوچنا ضرور۔ اور ہر وہ نوجوان لڑکا یا لڑکی جو لو میرج پر بلیو کرتے ہیں اور جنہیں یہ امکان ہے کہ لو میرج کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، ایک مرتبہ اس واقعے کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر توجہ سے اس معاملے پر غور کرنا۔ مجھے امید ہے کہ ہمیں اس واقعے سے ایک بہت ہی بہترین سبق حاصل ہوا ہوگا۔ اللہ پاک نے اگر زندگی باقی رکھی تو کل پھر ملیں گے ایک نئے واقعے اور ایک نئے سبق کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔